اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری اور ناتوانی سے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور و ناتواں، پورے طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ دوسروں پر۔ ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس کمزوری اور ناتوانی کے بعد وہ تمہیں قوت اور توانائی بخشتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبہ، اور پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیتا ہے۔ یہ مراحل ہیں انسانی زندگی میں آتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا فرماتا ہے۔ اس میں ہماری کسی، میری اور آپ کی کسی تدبیر کو یا ہماری کسی ثوابدید کو دخل نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب قدرت کا مالک ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت واقع ہوگی، قائم ہوگی، تو یہ مجرم جو ہیں، یہ گناہگار قسمیں کھائیں گے اس دن۔ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کس بات پہ قسمیں کھا رہے ہوں گے؟ کہ ہم نہیں رہے تھے اس دنیا کی زندگی میں مگر ایک گھڑی، ایک دن کا کچھ حصہ۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح ان کی عقلیں جو ہیں وہ اوندھی ہو جایا کرتی تھی۔ جب دنیا میں تھے تو قسمیں کھاتے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اب یہاں کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اب دنیا میں ہم رہے تھے بس تھوڑی سی دیر، نہ وہاں ان کی عقل ٹھکانے تھی اور نہ یہاں ان کو حقیقت کا علم ہوا۔ ایک درجے میں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس پہ قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ کچھ عرصہ تو گزارا ہی تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم عطا ہوا ہے اور جو یقین کی دولت سے مالا مال ہیں، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، تم اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ کے طے کردہ اس ٹائم ٹیبل کی روح سے رہے تھے، ٹھہرے تھے، إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، یوم البعث تک، جی اٹھنے کے دن تک تم وہاں رہے، پہلے زندہ رہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں رہے، جو بھی ہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو پیچھے والی بات تو بھول جاؤ، اب یہ آ گیا وہ جی اٹھنے کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو آج اس دن لوگوں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، جرم و زیادتی کی تھی، انہیں معذرت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا کو راضی کر لیں، کوئی توبہ کر لیں، اس کے بھی کوئی موقع نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں اور مختلف اسالیب میں، مختلف پیرایہ بیان میں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے بھی آئیں، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تب بھی کافر یہی کہیں گے کہ یہ تم اپنے پاس سے کوئی گھڑ لائے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سحر کر دیا ہمارے اوپر، یا جو بھی ہے اسے ماننے کو وہ تیار نہیں ہوں گے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا رہا ہے ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو جانتے نہیں اور جو جاننا نہیں چاہتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو اے نبی آپ سب سے کام لیجئے، ثابت قدم رہیے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ قیامت لازماً آئے گی۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور اے نبی آپ کو بے وزن نہ کرنے پائیں، آپ کو ہلکا نہ کریں، آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ لے کر آئیں یہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر